میں چند منٹ جتنا مجھ سے ممکن ہوگا اس بیماری اور کمزوری کے ساتھ آپ کو تکلیف دوں. گھبراؤ گے تو نہیں؟ گھبراؤ گے؟ بڈھے آدمی کو، سفید داڑھی والے کو ممبر پہ بیٹھا دیکھ کر نوجوان پسند نہیں کرتے، مجھے پتا ہے. بس بیٹا اسے ختم کرو سلسلے کو. یہ شہر ملتان میری ساری زندگی اسی ملتان میں گزر گئی. جب میں شروع میں ملتان آیا تھا تو فارغ البال تھا. نہیں بال کالے آئے، سفید ہو گئے. جو بچے میرے سامنے پیدا ہوئے تھے وہ خود صاحب اولاد ہیں. اب میری صحت جواب دے گئی ہے اور مجھ سے بات نہیں کی جاتی. اس لیے آ گیا کہ ایک دفعہ پھر ملتان کو دیکھ لوں. میں انشاءاللہ اگر میرے ہوش و حواس ٹھیک رہے تو قیامت میں بھی ملتان کو آواز دوں گا. ملتان والو تم آ کے بتاؤ میں تذکرہ آل محمد کرتا تھا یا نہیں. میری گواہی دینا ملتان والو وہاں قیامت میں. میں تمہیں آواز دوں گا وہاں. یہ بچہ حیدر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، پتہ یہ نظم پڑھی، نثر پڑھا، کیا پڑھا، میں تو بالکل کچھ نہیں سنتا. میرے کان قطعی طور پر کچھ نہیں سنتے. کوئی آواز کسی قسم کی مجھے نہیں آتی. میں اتنا سرکش ہو گیا ہوں کہ کسی کی سنتا ہی نہیں. بیکار. ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آنکھیں بنا سکتے ہیں، اندھوں کا علاج کر سکتے ہیں، کانوں کا نہیں کر سکتے. خاموش ہو جاتے کہ کان میرے ٹھیک نہیں ہوتے. سینے میں بڑی تکلیف ہے، دماغ کے اندر بڑی تکلیف ہے، بات نہیں ہوتی. یہ حیدر بچہ جو میرے سامنے پڑھ رہا تھا، یہ سب میرے سامنے کے بچے ماشاءاللہ چشم بدور اب خود صاحب اولاد ہیں. اس نے اتنی شاعری کی ہے بچپن سے اب تک، ہزاروں شعر کہہ دیے. معصومین کا فرمان ہے کہ جو ہمارے متعلق ایک شعر کہے گا ہم اسے جنت میں ایک گھر دیں گے. ابھی حساب سے اس کا تو شہر بس گیا ہوگا نا جنت میں. فی شعر ایک گھر جو ملے گا تو جنت میں حیدرآباد آباد ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ حیدر کے نام. لہذا میں اس سے التجا کروں گا کہ اپنے حیدرآباد میں کوئی گھر مجھے بھی دے دینا، چھوٹا موٹا وہاں. خدا تمہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے. اب میں یہ فرض ادا کر دوں اپنا کہ اس مجلس کا بانی شوکت صاحب جو میرا کبھی وطن تھا، اب تو یہی وطن ہے، یہی علاقہ، وہاں سے میرے ہم وطن ہیں. میں ان کا وہاں سے وطن سے واقف ہوں.
یہ ان کے باپ کی صحیح تربیت کی تاثیر ہے کہ یہ ذکر سید الشہداء بڑی عقیدت و احترام سے کرتے ہیں، مجلس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کے باپ کی تربیت کی تاثیر ہے۔ لہذا میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک سورہ فاتحہ ان کے والدین کے لیے ضرور پڑھ دیں۔ میرے پاس آ جاؤ سامنے۔ صاحبان یاد نہیں آتی کوئی بات، کیا بات کہوں بھول جاتا ہوں، اب بات ہوتی نہیں مجھ سے، مجھے کوئی بات یاد نہیں آتی۔ میں کل ایک مجلس میں گیا، وہ گردیزی صاحبان کی طرف سے تھی، اس میں جانا میرا فرض تھا۔ وہاں میں نے یہ کہا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے۔ کیوں صاحبان میں ٹھیک کہتا ہوں؟ ہے نا عجیب مخلوق؟ یہ 4 ساڑھے 4 فٹ کا پتلا، 8-7 سیر گوشت، خون، ہڈیاں، اوپر کھال، یہ تو اس کی حقیقت ہے۔ مگر عالم اس کا یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا، انسان انسان سے لڑتا ہے، فرشتوں سے لڑتا ہے، حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بھی لڑتا ہے، خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تمام اللہ کی مخلوق میں صرف یہ مخلوق ایسی عجیب ہے کہ یہ خدا کو خدا نہیں مانتی، یہ کہتی نہ، ہم تو اسے خدا مانیں گے جسے ہم خود بنائیں، اپنے بنانے والے کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس کی ذلت کی انتہا ہے، نہ ماننا تو خدا کو نہ ماننا، اور ماننے پہ آنا تو پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے بڑے بڑے قابل دماغ ہندو جن کی قابلیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مثلاً جواہر لال نہرو، بتائیے اس کے قابل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ بڑا قابل تھا۔ جب ملک تقسیم ہوا تو ہم مسلمانوں نے علم پسند کیا، ہندوؤں نے دولت پسند کی، جواہر انہوں نے لے لیے، لیاقت ہم نے۔ یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم نے لیاقت کو گولی مار دی، وہ جواہر کو آج تک پوج رہے ہیں۔ بڑا قابل شخص تھا، اس نے تقریر کرنی تو دنیا بھر نے اپنے ریڈیو لگا دینے، کیا کہے گا۔ جب تقریر کر کے گھر آنا، وہی قابل آدمی، وہی لائق آدمی، تو گھر آ کے ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، بابا پنڈت صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ یا تو اتنا علم یا اتنی جہالت، اس پتھر نامراد کو پوج رہے۔ تو اس نے یہ جواب دیا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم اس پتھر کو نہیں پوجتے۔ پھر کسے پوجتے ہو؟ کہ ہم سرو شکتیمان کو پوجتے ہیں، نراکار کو پوجتے ہیں، پرم آتما کو پوجتے ہیں، پرم ایشور کو پوجتے ہیں، جن کے معنی ہے اللہ۔ پھر یہ پتھر کیوں سامنے رکھا ہے؟ کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم نے اس پتھر کو وسیلہ بنایا ہے، اس کی آڑ میں اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ بابا پتھر کو کیوں وسیلہ بنایا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کتنے ہی گنہگار ہیں، یہ پتھر بے گناہ ہے،
اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہاں تو میں بھی قائل ہو گیا ایمان سے کہ بے گناہ کو وسیلہ بنایا نا, کسی گنہگار کو وسیلہ بنانے سے تو پتھر پوری نہ اچھا. بے گناہی کی بات ہے, قتل کی بات ہے, تاریخ کی بات ہے, شرافت کی بات بہر نو انسان کی سمجھ انسان کو اب تک نہیں آئی کہ یہ کیا ہے, کیا بنے گا, کیا ہوگا. اب میں سن رہا ہوں, ان بہرے کانوں سے سنتا ہوں کہ انسان چاند میں جا رہا ہے. جا رہا ہے, ان بچوں کو پتا ہوگا, مجھے تو پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ چاند میں جا رہا ہے. جب سے اس نے چاند میں جانا شروع کیا ہے تو روز فرشتے میٹنگ کرتے ہیں, ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ خدا خیر کرے, جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے, اللہ جانے کہاں پہنچے گا, کیا بنے گا, کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں اس کا کیا, کہاں پہنچے گا, کیا ہوگا. زمین اس کے خیالات سے تنگ ہو گئی, اب یہ فضا پہ چھا گیا, آسمان پہ تمام سمندروں میں اس نے آپ دوزے دوڑا دی, تمام خلا کو اس نے بھر دیا, اب چاند میں سنا جا رہا. تو یہ انسان کی حالت ہے. کیا بتاؤں, بات نہیں کی جاتی, اس لیے تھک. محترم بزرگوں, بچوں, عزیزوں, بھائیوں, جو انسان کو سمجھ لے اسے خدا کو سمجھ کہ معرفت میں آسانی ہو جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو انسان کو سمجھ لے اسے خدا کی معرفت میں آسانی ہو جائے. یہ سمجھ میں آنے والا معمہ نہیں, انسان عجیب چیز ہے. اس انسان نے مصنوعی بادشاہ اس نے بنائے, مصنوعی وزیر اس نے بنائے, مصنوعی تاجر اس نے بنائے. بنایا یا نہیں؟ یہ روز سنیما میں, تھیٹر میں اور کیا ہوتا ہے, مصنوعی بادشاہ, مصنوعی وزیر, سب مصنوعی لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا ہے کہ دیکھنے کو چلی جا رہی, پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے بھی ہیں. بھائی کیا دیکھ رہے ہو کہ ایک فرضی مصنوعی بادشاہ ہے, اسے دیکھ رہے ہیں. اگر اصلی بادشاہ ہو تو نہ جائیں, نقلی بنا ہوا ہو تو بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے, مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے. تو مجمع کے اکٹھا ہونے سے یہ نہ سمجھو یہ حق ہے, ہر مصنوعی کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے, ہر فرضی کے گرد اکٹھا ہو جاتا ہے. اس طرح ٹکٹ لگائے ہیں جیسے جنت کے ٹکٹ بٹ رہے ہیں. پھر سارے دن کی روزگار کی کمائی ٹکٹوں پہ خرچ کر کے مصنوعی بادشاہ کو دیکھنے, گھر آئے تو فاقہ. اب بازار میں جلوس نکل رہا ہے روٹی, جہاں کہیں بیٹھیں گے کمائی میں برکت نہیں رہی. برکت کا رونا رونے والوں اپنی حرکت کو دیکھو, پیسہ تو سارا وہاں ضائع کر دیتی ہوں, برکت کہاں سے آ گئی. ایک ریچھ والا آ جاتا ہے ریچھ لے کے بازار میں, وہ ریچھ سے تماشا کراتا ہے, دنیا اکٹھی ہے چاروں طرف, پیسے دے رہی ہے. ریچھ کیا بنتا ہے, نمبردار بن کے چل رہا ہے. وہ ایک مصنوعی جعلی فرضی نمبردار کو دیکھنے دنیا آ جاتی. اصلی نمبردار جتنے چاہیں بازار سے گزر جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں. پھر یہ ریچھ بیچارہ نمبردار بن کے ریچھ کا ریچھ ہی ہے, کیونکہ باغ دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اس نے ریچھ بنا دیا, ریچھ بن گیا, نمبردار بنا دیا, نمبردار بن گیا. خود کا کوئی اختیار نہیں تھا. بہر نو یہ مصنوعی بنا لیتا ہے انسان سب کچھ. یہ اس کی عادت ہے نقل بنانے کی, مصنوعی بنانے کی. سب کچھ مصنوعی بناتے بناتے اس نے مصنوعی خدا بھی بنائے, پتھر کے بنائے, مٹی کے بنائے, لکڑیوں کے بنائے,
رفتہ رفتہ اس نے انسان کو خدا بنا لیا. تو بھائی ایسے انسان گزرے ہیں یا نہیں جن کو خدا بنایا؟ گزرے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے آدم کی نسل میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ خدا تھے نا، توبہ، انسانوں نے انہیں خدا کہا ہے. 4 آدمی میرے ذہن میں ہیں، آپ کو اگر اور معلوم ہو تو ہوگا. میرے ذہن میں صرف 4 آدمی ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا. ان 4 کے نام: پہلا نمرود، یاد رکھیں گے نا آپ، پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. اور 5واں آدمی مجھے کوئی یاد نہیں. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. اب آپ کی مرضی، چاہے 4 کو یکساں سمجھیں چاہے کچھ فرق سمجھیں، بہنوں ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا. سمجھے نہیں نا؟ ان میں کیا فرق تھا؟ بظاہر یہ فرق تھا کہ پہلے 3 یعنی نمرود، فرعون، شداد لوگوں کو کہتے تھے ہمیں خدا کہو، نہیں کہو گے تو ہم قتل کر دیں گے. لوگ قتل سے ڈر کے انہیں خدا کہتے تھے. اور چوتھا کہتا تھا خبردار مجھے خدا نہ کہنا، کہو گے تو قتل کر دوں گا. یہ فرق ہے یا نہیں؟ قتل سے ڈر کے خدا کہنا اور بات ہے، اور قتل ہو کے خدا کہنا یہ اور بات ہے. یہ لمبی بات ہے، مجھ میں طاقت نہیں ساری بات کہنے کی. کیوں میرے عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، وہ انسان اعظم، وہ عالی دماغ و عالی ظرف انسان جو لوگوں کے بنائے سے خدا نہیں بنتا، وہ لوگوں کے بنائے سے خلیفہ بنے گا، بادشاہ بنے گا. انسان کی عادت ہے اگر اسے کچھ بنایا جائے تو وہ بن جاتا ہے. تو میں اپنی بات بتاؤں، میری گواہی دیں گے وہ حضرات جو میرے ساتھ یہاں رہے ہیں 40-45 سال. جب میں شروع میں ممبر پہ بیٹھا تو کسی نے مجھے کہا قبلہ. میں کہا توبہ 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 توبہ، میں قبلہ نہیں ہوں، مجھے نہ کہنا. پھر کسی نے پھر اسے ٹوک دیا. جب 2-4 مہینے گزرے لوگ کہتے رہے تو میں چپ ہو گیا کہ شاید ہوں ہی. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے لوگ، بنا دیتے. اور 2-4 سال گزرنے کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ کوئی نہیں کہتا تو برا معلوم ہوتا ہے. اس طرح اب پنجاب میں مجھے محبت سے قبلہ کہتے ہیں. میں پنجاب میں قاف کی جگہ کاف بولا جاتا ہے، قبلہ کی جگہ قبلہ کہتے ہیں، اور بڑے پیار سے کہتے ہیں کی بلا ہے. مجھے کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں. چلو بنایا تو صحیح، خوش ہوا تو صحیح. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے. لوگوں نے خدا بنایا، بن گئے. نمرود کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں، مگر لوگ جو کہتے تھے چلو کہتے جو ہیں ٹھیک ہے. فرعون کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں، مگر لوگ جو کہتے تھے بن گئے. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے لوگ، بنا دیتے ہیں. یہی نمرود جو خدا بنا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کس شان کا دربار ہوگا.
اللہ جانے کتنی شان و شوکت ہوگی. آخر خدا جو بن گیا تھا. اس کے دربار میں ایک بیچارہ غریب آدمی غریبانہ لباس پیش ہو گیا ابراہیم نامی. اب کہاں وہ شہنشاہ, کہاں یہ غریب آدمی. ان کا تو خدا ہے کہ ہاں میں خدا ہوں. کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو بہت الذی کفر کا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائیو؟ اگر وہ نکال دیتا مغرب سے پھر کیا ہوتا؟ بولو بھائی. اگر وہ مغرب سے سورج نکال دیتا تو اسے خدا ماننا پڑتا یا نہیں؟ ابراہیم کے ماننا پڑتا یا نہیں؟ اب حضرت ابراہیم سے جا کے کہو قبلہ اپنی بات پہ قائم رہنا. آپ نے خود کہا ہے مجمع کے سامنے کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. اب جو مغرب سے نکال دے بزرگان من مغرب سے سورج کو پلٹایا نکالا, مگر کمال یہ کیا کہ اس سورج کے واپس کرنے سے پہلے نماز قضا کر دی. ادھر سورج پلٹا, ادھر نماز شروع کر دی, تاکہ سورج کے مغرب سے نکلنے میں لوگ مجھے خدا نہ کہہ دے, عابد کہیں معبود نہ کہیں. عبادت نماز شروع کر دی. باہر نہ ہو. انسان سب کچھ بنتا ہے, انسان انسانوں کو بنا لیتے ہیں, سب کچھ بنا لیتے ہیں. خدا نے کیا کیا کچھ بناتے ہیں مجھے تو تفصیل آتی. انسان نے جھوٹے بادشاہ بنائے, جھوٹے عالم بنائے, جھوٹے وزیر بنائے, جھوٹے امام بنائے. حد یہ ہے کہ جھوٹے خدا بنائے. مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نقل انسان نے اتاری, خدا کی, رسول کی, امام کی, سب کی. مگر ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو حسین بن کے دکھا دے. حسین کی نقل کوئی نہیں اتار سکا, دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا. آج تک دنیا میں دوسرا حسین نہیں بنا سکا کوئی. دوسرا خدا بنایا, دوسرے رسول بنائے, دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا. کس کی ہمت ہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کھینچے, جو بچے کو تیر کھلائے, جو لاکھوں آدمی کے مجمع میں کھڑے ہو کے مسکرائے, جو قاتل کے خنجر کو دیکھ کر ہنسے, جو خود اپنے ہاتھ سے بندے غریبہ کھول دے. یہ صفت ہو تو حسین بنے. حسین نہیں بن سکا, سب کچھ بنے حسین. بتاؤ بھائیو, حسین نقلی حسین نہیں بن سکا. حسین دنیا میں بے مثل ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی مثل نہیں بن سکا, کوئی مثل نہیں بنا. یہ تو اللہ کو بھی ناز ہے کہ میں نے یہ بے مثل بندہ پیدا کیا, اس کی مثل نہیں بن سکا. دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ 14 معصوم, 14 کے 14 معصوم ہیں. ان کا پہلا بھی محمد ہے, ان کا اوسط بھی محمد ہے. وہ 14 کے 14 یکساں ہیں. ان 14 میں 5 پنجتن پاک ہیں, ان 5 میں 4 مرد ہیں, 1 خاتون ہے. مردوں میں 1 محمد, 1 علی, 1 حسن, 1 حسین. اس کے بعد 9 امام اور آئے. ان 9 میں محمد بھی دوسرا آ گیا. 5واں امام محمد باقر, 9واں امام محمد تقی, دوسرا علی بھی آ گیا. 4تھا امام علی زین العابدین, 8واں امام علی رضا, 10واں امام علی نقی.
ان میں حسن بھی دوسرا آ گیا، 11واں امام حسن عسکری۔ حسین اتنا بے مثل تھا کہ ان 14 میں بھی دوسرا حسین نہیں آیا۔ حسین دوسرا نہیں پیدا ہوا، ایسا بے مثل انسان۔ اس نے دنیا بھر کی بے مثالی اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ اب بتاؤ، میں مختصر کرتا ہوں، کبھی جب میری صحت تھی یہ مضامین بڑے لمبے بیان ہوتے تھے، اب تو بس کی بات نہیں رہی۔ بتاؤ تمام دنیا کے انبیاء میں حسین کا نانا بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بے مثل ہے۔ اور دنیا بھر کے اولیاء میں، ولیوں میں حسین کا باپ بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کی خواتین میں حسین کی ماں بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے ائمہ میں حسین کا بھائی حسن بے مثل ہے کہ نہیں؟ اور ذرا سنبھل کے بتانا، دنیا بھر کی بہنوں میں حسین کی بہن بے مثل ہے۔ بتاؤ بھائی، دنیا بھر کی فوجوں میں حسین کی فوج بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، دنیا بھر کے دوستوں میں حسین کے دوست بے مثل ہے۔ دنیا بھر کے دشمنوں میں حسین کے دشمن بے مثل ہیں یا نہیں؟ دنیا بھر کے علمداروں میں حسین کا علمدار بے مثل ہے کہ نہیں؟ اتنی بے مثالی کہیں گھٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی میں اپنی تقریر میں یہ فقرہ کہا کرتا تھا، اب تو میں بھول گیا، اتفاق سے اس وقت یاد آ گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی شخصیت رسالت مآب کی، ان سے بڑا کوئی۔ پھر ان کے اصحاب، سبحان اللہ، رسول کے اصحاب کے شان میں لوگوں نے مذہب بنا لیے، کتابیں لکھ دی۔ کیا مجال ہماری جو رسول کے اصحاب کی شان میں کوئی لفظ کہہ سکے؟ بڑے بزرگ تھے جنہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ رسول کی خدمت میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے رسول کو دیکھا، ان سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر حسین کے اصحاب میں اور رسول کے اصحاب میں بظاہر یہ فرق نظر آتا ہے کہ میدان جنگ میں مصیبت کے وقت رسول اپنے اصحاب سے کہتے تھے آؤ، میں یہاں ہوں، ادھر آؤ، اور حسین کہتا تھا جاؤ۔ رسول کے اصحاب آؤ کہ سننے سے آتے نہ تھے، حسین کے اصحاب جاؤ سن کے جاتے نہ تھے۔ یہ فرق ساری دنیا نے دیکھ لیا، یہ جاؤ سن کے جاتے نہ تھے، وہ آؤ سن کے آتے نہ تھے۔ دیکھا اپنی ایسے بے مثل صاحب کسے ملے دنیا میں؟ کسی کو نہیں۔ جب میں پچھلی دفعہ کربلا مولا گیا تھا تو میں نے عشرہ محرم وہیں کیا تھا کربلا میں۔ 10ویں محرم کو میں زری کے قریب بیٹھا تھا، وہ مسیب کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کیا واقعہ ہوا تھا میں نے کہا جی مجھے جو یاد ہے یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے حسین سے کہا مولا ظہر کا وقت ہے۔
مولا نے کہا بھائی ٹھیک ہے، خدا تجھے نمازیوں میں مشہور کرے، اس فوج سے کہو ذرا ٹھہر جائے 2 منٹ تو نماز پڑھ لے۔ مولا آپ نماز شروع کریں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ نماز شروع کی مولا نے، اور یہ سید سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا اسے روکتے۔ ادھر مولا نے سلام پھیرا، ادھر یہ گود میں گرے، تمام بڈھے جسم پہ تیر لگے ہوئے پسلیوں، اور گر کے کہا حل وفیت ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آپ مجھ سے خوش ہیں میری وفا سے؟ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا۔ تو مولا میری ایک گزارش ہے کہ میرے بدن سے یہ تیر نہ نکالے جائیں، مجھے ان تیروں کے ساتھ دفن کیا جائے، میں جنت میں ان تیروں سمیت جانا چاہتا ہوں، کہ نانا کے ہاتھ سے تیر نکلواؤں گا۔ یہ اس نے فرمائش کی، وہ فرمائش کر کے کہنے لگا مولا پتہ نہیں کس نے میرا سر گود میں لے لیا۔ امام نے فرمایا سعید یہ میرے نانا ہیں، ایک استقبال کو آئے ہیں۔ حضور کوئی میرے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا، یہ میرے بابا حیدر کرار ہیں۔ قبلہ کوئی میرے بازو دبا رہا ہے، یہ میرے بھائی حسن ہیں۔ قبلہ کوئی میرے پیروں کے قریب ہے کہ سید ذرا پیر سمیٹ لے، یہ میری اماں فاطمہ ہے۔ اور سید کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے سن لیا، میں ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو اب ماتم کر رہے ہیں یہ اسی سعید کی اولاد ہیں، یہ ہر سال عشرے میں ظہر کے وقت آتے ہیں اور یہ حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں حسین ہم سعید کی اولاد ہیں، اٹھو ظہر کا وقت ہے ہمارے ہوئے۔ ایسے ساتھی، ایسے اصحاب، ایسے بزرگ کہاں کسی کو نصیب ہو۔ بس بھائیو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، خدا اس مجلس کو قبول کرے اور بانی مجلس کو اجر عظیم بخشے۔ کل ایسا کرنا کہ مجھے ذرا اور پہلے وقت دینا تھوڑا، میں ان حضرات علماء کرام کی پیشخانی کا شرف حاصل کروں گا، ان سے پہلے مجھے وقت دے دیں۔ خدا حافظ۔